ویلکم ٹو جے ایف اردو اسٹوریز۔ چڑیا اور ہاتھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں بہت سارے جانور رہتے تھے۔ ان میں سب سے بڑا ہاتھی تھا۔ ہاتھی بہت زیادہ مغرور تھا۔ وہ سب جانوروں اور پرندوں کو تنگ کرتا تھا اور ان کو اپنی زندگی گزارنے نہیں دیتا تھا۔ وہ سب کو تنگ کرتا، کبھی کسی کو تنگ کرتا، کبھی کسی کو تنگ کرتا۔ اسی جنگل میں ایک چڑیا کی فیملی بھی رہتی تھی۔ ٹونی چڑیا اپنے مما بابا کے ساتھ جھرنے کے اوپر درخت پہ ٹہنی پہ اپنا گھر بنا کے رہتی تھی۔ ٹونی چڑیا کے مما بابا اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ایک دن بہت تیز بارش ہونے لگی۔ ٹونی چڑیا کے مما بابا پریشان ہو گئے کہ کہیں ان کا گھر ٹوٹ نہ جائے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو بارش رک گئی۔ اسی طرح سے ہنسی خوشی ان کے دن گزر رہے تھے کہ اچانک ٹونی چڑیا کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی۔ ٹونی چڑیا کی مما اور وہ اس دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ اب ان کو بہت زیادہ فکر تھی کہ ہم اپنا گزر بسر کیسے کریں گے۔ تو پھر اس کی مما روزانہ دانہ دن کا کھانا لانے کے لیے جنگل میں چلی جاتی۔ سارے جنگل کے جانور ان کی مدد کرتے تھے سوائے اس ہاتھی کے۔ وہ ہاتھی بہت زیادہ مغرور تھا۔ وہ روز جھرنے پر آ جاتا اور چڑیا کو کہتا کہ نکلو ادھر سے، یہ میرا گھر ہے، مجھے یہ جھرنا بہت پسند ہے، تم نکلو ادھر سے۔ چڑیا بہت زیادہ التجا کرتی کہ میری چھوٹی سی بیٹی ٹونی ہے، میں اس کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ وہ بہت روتی چلاتی لیکن ہاتھی اس کی ایک بات بھی نہ سنتا اور روز ان کا گھر توڑنے کی کوشش کرتا۔ پھر ایک دن ٹونی چڑیا نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو کہ جب کبھی تم پر مشکل آئے گی تو تمہاری مدد پھر کوئی نہ کرے گا۔ جب ہاتھی یہ سب کچھ سنتا ہے تو جلدی جلدی پیچھے مڑ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ جنگل کے کسی اور جانور اور پرندے کی۔ پھر ایسے ہی دن گزرتے رہتے ہیں۔ ایک دن اچانک جنگل میں شکاری آ جاتا ہے۔ وہ ہاتھی کو پکڑ لیتا ہے۔ جب ہاتھی جال کے اندر ہوتا ہے وہ بہت اونچی اونچی آواز میں رو رہا ہوتا ہے، میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری مدد کرو، لیکن ادھر کوئی بھی نہیں آتا۔ اچانک چڑیا وہاں پہنچتی ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ ہاتھی قید ہے تو وہ جلدی سے ہاتھی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ہاتھی بھائی، آپ فکر مت کریں، اس جنگل میں موجود چوہے میرے دوست ہیں، میں ابھی ان کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ جلدی جلدی آ کر اپنے تیز تیز دانتوں سے یہ جال کاٹ دیں گے اور آپ آزاد ہو جائیں گے، آپ فکر مت کریں۔ ہاتھی اس کو دیکھ کر پھر بھی مغرور ہوتا ہے، ایسے کرتا ہے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم جاؤ ادھر سے۔ لیکن چڑیا بہت اچھی ہوتی ہے۔ وہ جلدی جلدی جاتی ہے اور اپنے چوہے دوستوں کو لے کر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب چیونٹیاں بھی یہ سب کچھ دیکھتی ہیں تو ہاتھی کی مدد کے لیے آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ تمام جانور تو رحم دل ہوتے ہیں۔ پھر چوہے آ کر جال کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاتھی آزاد ہو جاتا ہے اور چیونٹیاں جا کر شکاری کو کاٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ شکاری جلدی جلدی بھاگ جاتا ہے اور ہاتھی بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر ہاتھی سوچتا ہے کہ دیکھو جنگل کے سارے جانور مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، میری جان بچانے آئے ہیں اور میں تو ان سب کو اتنا تنگ کرتا ہوں۔ تو وہ سب سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ میں سب کا خیال رکھوں گا اور ہم ہمیشہ ہنسی خوشی جنگل میں مل جل کر رہیں گے۔
اور وہ ٹونی چڑیا کی مما سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پیاری چڑیا بہن، میں آئندہ تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہیں ہر مشکل سے بچاؤں گا اور تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ تو اس طرح سارے جنگل کے جانور ہنسی خوشی رہنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھی بھی اچھا بن جاتا ہے۔ تو پھر ملیں گے اگلی اسٹوری میں، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ